منتشا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم نہایت ہی اہم موضوع ہے عزت کا موضوع، اور کربلا کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا درس بھی یہی ہے، انسان کا دوست رکھتا ہے وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی عزت ہے۔ اپنی عزت کی خاطر انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اور کربلا یہی ہے۔ امام نے کہا نہیں، ہم ذلت کو قبول نہیں کر سکتے، ہم جان دے دیں گے، ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جگہ جگہ امام علیہ السلام نے انہی دو باتوں کی تکرار کی ہے، ریپیٹیشن کی ہے کہ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے، کہیں اور نہ ہی غلاموں کی طرح میدان سے فرار کر سکتا ہوں۔ حیدر کرار کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں پہ ذلیلوں کی طرح نہ بیعت کر سکتا ہوں، نہ ہی میدان سے فرار کر سکتا ہوں۔ دوسری جگہ مولا کہتے ہیں موت فی عز خیر من حیات فی ظلم۔ کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، مگر ٹوٹی ہوئی بقی سے ٹوٹے پہلے والی ماں آتی ہے اور ہر رونے والے کے سامنے اپنا رومال بڑھا دیتی ہے کہ اے رونے والے آؤ، آپ یہاں رونے آئے ہو، کربلا والوں کا غم منانے آئے ہو، بے کسوں کا ماتم کرنے آئے ہو، سو نہیں پائی۔ شکر فکرہ، اس کا مطلب تمہاری پشت پہ نیزے ڈالے گئے۔ بی بی یہ درد بھی سمجھ میں آیا، او میری بہنوں میں کیسے پھرا پڑو۔ ایک بتاؤں میں لقمان کہتی بی بی آپ کا ہر مسائل سمجھ میں آیا، خالی اتنا بتا دو آپ کے چہرے پہ اتنے زخم کیوں ہے، اے عزادارو قیامت۔ بی بی نے جواب نہ دیا، خالی پوچھا پہ لقمان پہلے تو میرے سوال کا جواب دے، اگر سارا بازار مل کے تیرے منہ پہ پتھر مارے تو تم کیا کرے گی؟ کہتی بی بی میں ہاتھ اٹھاؤں گی، اپنا منہ بچاؤں گی۔ زینب رو کے کہتی وہ کیا کرے جس کے ہاتھ بسے کرتا۔ ارے رائے تو وہ شام میں اتنے پتھر، کبھی پیشانی کبھی گیا سارا یہ شہر رہن کے قابل نہیں رہا بخدا، شہید ہو گئے جناب عابد بیمار ساتھ آئے ہیں، اور ایک لٹے ہوئے کلبے کو ساتھ لائے ہیں۔ کیا شال عذاب بھی دینم، اور اس کے حاشا کہا بشیر نے کیا نا صغرا ہے، خاموش رہ گیا۔ آواز دے رہا تھا مدینے والے
مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، فرزند فاطمہ کربلا۔ اللہ عزادارو، امام نے تو پہچان لیا مگر بشیر نہیں، کمر ایسی خمینہ نہ تھی۔ آخر یہ بتائیں کہ آپ اگر سجاد ہے تو گلے میں میرے پاہے کیوں نہ ڈالی؟ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ حنفیہ نے آغوش پہلے سوچا سجاد کو لپٹا لے، سجاد غریب نے کہا وہی رک جا، اس لیے کہ گلے کسا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، اس کا وہ منظر ہے کہ تمہیں کربلا کی ورودان سوچنے میں مجبور کر دے گا کہ اب سجاد کس دن سے بچوں کو بتائے کہ اصغر مارا گیا، سکینہ شام میں مر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں ننھے ننھے کوزے لے کر جامع شیر لے کے حاضر ہو رہے تھے، آواز دے رہے تھے کہ ارے بچے کہاں گئے، اطفال حسینی کہاں گئے؟ مگر عزاداروں میرا وقت کا امام کس کس سے بتائے کہ اصغر کی نہ رہی۔ اے عزاداروں، قیامت تو تب ہو گئی، قیامت تو تب ہو گئی کہ سارے بچوں کو پتا تھا کہ حسین جب مدینے سے گئے تھے تو حسین کے کنبے میں بہت سے بچے گئے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ کچھ کربلا میں مارے گئے، کچھ راستے میں اونٹ کی بلندی سے گر گر کے شہید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او مومنو، ذرا نظروں کو اٹھاؤ، یہ آگے آگے اسی منظر کی عکاسی ہو رہی ہے۔ یہ پیشیر کے گہوارے کی زیارت ہے۔ ارے پیشیر کا لقب باب الحوائج ہے۔ میں دعا کراتا ہوں، آمین کہہ لینا پروردگار، اس جہاں میں ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں رباب کے اصغر کے صدقے میں نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں، چھوٹے چھوٹے منظر بچوں کا وہ والا کاش، وہ ہائے اصغر اینہ اصغرا، اینہ اصغرا کا جملہ آپ نے سنا۔ عزاداروں، یہ پیاس کی عکاسی کا منظر تھا۔ لکھا ہے، میری طرف متوجہ ہو جائے تو ایک فقرہ سنا دوں۔ لکھا ہے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے کہ کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک کالی ندا اڑے ہوئے بی بی اپنے کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتے ہوئے آئی۔ سجاد نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ بی بی پوچھتی آپ کون ہے؟ نہیں پہچانا، میں سجاد ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ او بیان ہو گیا، ہو گئی قیامت۔ پاس آتے ہیں مسافران مصیبت، وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت، وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت، وطن میں آتے ہیں۔ حضرات، دل سوز مرثیہ سننے تھے، بڑا وقت ہو گیا۔ سے کوفہ سے شام تک بی بی زینب کو ہر موڑ پر پتھر مارے جاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وہ بی بی تھی کہ جو ایک منزل پہ آگے کہتی سجاد میں دربار میں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ بی بی سے رو کے وقت پہ اماں مرضی آپ کی ہے، مگر ذرا اس نیزے کی طرف دیکھیے جس پہ پاپا کا سر ہے۔ اب جو بہن نے مڑ کے دیکھا، لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، مگر اب جو مدینے پلٹ کے آئے ہیں گودیاں اجڑ گئی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، آگاہ ہو جاؤ مومنو، میں بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں۔ آپ نے شہزادی زینب کی اماری کی زیارت کر لی، بی بی کلثوم کی اماری بھی تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ ہاں ایک فکرہ کہوں، اگر میری مائیں سن رہی ہے تو میں اس دعا کے ساتھ بیویوں کاش کے اس جماعت کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جب شام کی عورتوں کی یہ باتیں ایک اجڑی ہوئی ماں نے سنا نا تو کلیجہ بھر آیا۔ ایک بدو بیوی شام کی عورتوں سے مخاطب ہوئی اور ایک فکرہ گائے، بیویوں ایسا نہ کہو، ارے ایسا کہا دکھ رسیدہ کا مقدر، ارے یہ ماں آج بھی وہ غم میں زندہ رہ گئی، ارے میرا اکبر مارا گیا، میرا رخصت ہو گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک فقرہ پڑھ دوں عزادارو، یہ اسی بیوی کی ہماری کی شبیہ ہے کہ جو بیوی اکبر کی ماں ہے۔ پتا ہے وہ بیوی خدا کسی کو غریب نہ کرے جیسے لیلا ہو گئی، کیونکہ جب جوان کا لاشا خیمے میں آیا تھا نا چادریں چھن چکی، تو ایک ظالم کا بیان ہے کہ میں کربلا میں دیر سے پہنچا، جب میں دیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا ساری بیویاں لٹی ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، مگر ایک ایسی بیوی تھی کہ جس کی آغوش میں گٹھری تھی۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس قیمتی سامان ہوں گے، میں نے گٹھری چھیننا چاہا تو اس بیوی نے گٹھری مضبوطی سے پکڑ لی۔ کہتا جب میں گٹھری نہ لے سکا تو میں نے دانت کے دائیں ہاتھ میں نیزہ لیا اور اس بیوی کی پشت پر نیزہ مارا تو منہ کے بل گری۔ میں نے گٹھری چھینا اور چھین کے گٹھری چلا، اب جو ایک مقام پہ گٹھری پیا ربا فریاد خدا جزاک اللہ، تمام ہو گئی مجلس۔ اہل حرم سب روئے، اہل مدینہ چیخ کے روئے، روز پرسیداری ہوتی، آمادہ ہو جاؤ بآخری فکرہ۔ ایک بات دیگرے امامریاں گزر گئی، کوئی لیلا کی، کوئی فضہ کی، کوئی رقیہ کی، کوئی رباب کی، ساری اماریاں آتی رہی، سب وارثوں سب آن کے پرسہ دیتے رہے، مگر عزاداروں وہ ایک فکرہ اسی کا مجلس تمام بچے جو اگلے برس ہمیں یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ میں نے ایک عالم دین سے مسائل کا ٹکڑا سنا، جب شام والی بی بی مدینے میں آئی تو بہن سے ملنے بہن آئی۔ اب تم جانو، تمہارے آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، ساری سواریاں گزر رہی ہیں تو اسی روایت پہ مجلس تمام ہے۔ سنو گے میری شام والی بی بی سے ملنے کون آیا؟ مسلم کی بہن ام لقمان۔ کہاں آئی؟ میری آقا زادی کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑا، بی بی کو سلام کیا، سلام ہوا، بی بی نے جواب سلام دیا۔ ام لقمان نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بی بی ہم ایک سوال لائے ہیں۔ زینب بی بی فرماتی ہے پوچھو کیا سوال ہے، پوچھو کیا سوال ہے۔ میری مائیں بہنیں اگر یہ فقرہ سن رہی ہے تو میں یہ فقرہ سن رہی سے بھی مجلس تمام۔ بی بی پوچھتی کیا سوال ہے؟ ام لقمان زینب رو کے کہتی ہاں، کہتی ہے سنا اکبر کا کلیجہ چھلا رہا، سنا آپ کا بھائی بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا۔ زینب رو کے کہتی ہاں، ام لقمان کہتی ہو بی بی سنا تو پیسے شاہ پھر آیا گیا، کہتی ہاں، اب جملہ سنو مجلس تمام ہے۔ ام لقمان کہتی بی بی سوال لائی تھی مگر بی بی تمہیں دیکھ کے جواب مل رہا ہے، تمہیں دیکھ کے جواب مل رہا ہے، کیا سوال ہے کیا سوال ہے؟ ام لقمان کہتی بی بی تمہارے ہاتھوں کی کلائیاں بتا رہی ہے، ہڈیاں چور چور بتا رہی ہے کہ ان کلائیوں میں رسی باندھی گئی تھی۔ زینب روتی رہی، ایک مرتبہ کہتی بی بی تمہارے میرے